السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ سندھ میں بلوچستان اور سندھ کے بارڈر میں دادو کے ایک ضلع میں ایک 10 سالہ بچی کو، جس کا نام گل سمان رند تھا، جرگے کے حکم کے مطابق 4 فٹ گڈھا کھودا گیا، اس کو زندہ اس میں دفن کیا گیا اور آدھا جسم مٹی کے نیچے آدھا اوپر، اور پھر اس کے چہرے پہ نوکیلے پتھروں سے بارش کی گئی، اس کے چہرے پہ اور اس کے سر پہ۔ وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، چیخ سکتی تھی، چیخی ہوگی وہ بھی اپنی ماں کے لیے، مدد کے لیے پکارا ہوگا اس نے بھی، لیکن وہ زیادہ دیر چیخ بھی نہیں سکی۔ کیوں؟ اتنے زیادہ پتھر اتنی تیزی سے لگے کہ وہ بچی لہو لہان ہوئی اور ہلاک ہو گئی۔ میں نے جب یہ خبر سنی کہ زمین میں گاڑ کے کسی کے چہرے پہ پتھر مار کے صرف شبے کی بنیاد پر کسی کو دشمنی کی بنیاد پہ ایسا کیا گیا، تو میں نے اس خبر کی تصدیق کرنی چاہی کہ خدا کرے کہ خبر جھوٹی ہو، ایسا تشدد کون کر سکتا ہے۔ تو میں نے نیو یارک میں ہی ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں آفاق خیالی صاحب، ان کو فون کیا، کیونکہ وہ ہی گاٹ اے نوز فار نیوز، وہ نیوز کو بڑے پہچانتے ہیں اور بڑا اوتھینٹک معاملہ نیوز کے معاملے میں ان کا، کہ وہ اگر کوئی خبر دیتے ہیں تو وہ صحیح ہوتی ہے، اور ان کے کچھ تعلقات اتنے زیادہ ہیں پاکستان میں کہ ان کے ریسورس بھی وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ جب ان سے یہ بات کنفرم ہوئی، اس کے بعد سے میں نے پوری رات بڑی عجیب بے چینی میں گزاری ہے کہ یہ معاشرہ ہے جہاں پر ایک بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ گل سما رند کے رشتہ داروں نے، قریبی رشتہ داروں نے رشتہ مانگا اس بچی کا، تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے اور بعد میں ابھی ہم رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ پھر وہی جو تو تڑاق ہوتی ہے وہی ہوئی، اور انہوں نے کہا ہم تمہارا انجام ایسا کر دیں گے، اور انہوں نے ویسا ہی انجام کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے جو مجھے آفاق خیالی صاحب نے بتائی تھی، میں اس کو چاہوں گا کہ ہم ضرور سامنے لائیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس جرگے کو ہیڈ سردار رند کے ایک بیٹے کر رہے تھے جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ خواتین حضرات، اگر آپ کا ضمیر زندہ نہیں ہے، اگر آپ کا ایمان ہی مرجھا چکا ہے، چاہے آپ پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، وڈیرا وڈیرا رہتا ہے جب تک کہ اس کے اندر وہ کیفیت ایمان نہیں ہو، سچائی نہیں ہو، دوسروں کا احترام نہیں ہو، ہر وقت حاکمیت جو ہے وہ جمانا چاہتا ہو، تو ایسے ہی کردار سامنے آتے ہیں۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہارورڈ، آکسفورڈ ایسی یونیورسٹیز میں بھی جو ہمارے وڈیرے آ کے پڑھ کے جاتے ہیں، وہ ابھی تک کچھ نہیں بدلا ان کا۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، سب کچھ ذہن میں، اگر ذہن نہیں بدلے گا تو کچھ نہیں بدلے گا۔ وہ ابھی تک حاکم اور محکوم کے اس میں ہیں، اور اس طرح کے ظلم جو ہیں وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ بلائیے، بھٹو خاندان کو دکھائیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں مولانا فضل الرحمان؟ کہاں ہیں تقی عثمانی صاحب؟ کہاں ہیں ثنا خان تقدیس مشرق؟ کہاں ہیں؟ بلائیے انہیں، یہ گلیاں، یہ کوچے، یہ منظر، یہ سندھ، یہ بارڈر، یہ گاؤں، یہ جرگہ دکھائیے اور پوچھیے کہاں ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم، مدینہ کی ریاست بنانے کا جن کا خواب ہے۔ مجھے اس پہ شک نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ کوئی اسٹیپ اٹھائیں کہ اتنا بڑا حادثہ ملک میں ہوا ہے اور ان کی طرف سے ابھی تک کوئی خاص پیش رفت دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ سندھ کی حکومت کہاں ہے؟ سندھ کے بڑے پڑھے لکھے باشعور لوگ کہاں ہیں؟ وہ لبرلز کہاں ہیں جو غیر ملکی امداد پر پاکستان میں پلتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا روشن خیال کہتے ہیں؟ وہ سب کہاں ہیں؟ صرف باتیں ہیں، باتوں کے علاوہ۔ دیکھیے خواتین حضرات، اگر کوئی سوسائٹی اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتی ہے، لیکن صرف اگر سوسائٹی اس ڈگر پہ چل رہی ہو کہ الزام لگاؤ
تھوڑی دیر بین کرو پھر غائب ہو جاؤ، تو وہ کیسے سنبھلے گی؟ ہمارے ہاں تو یہ ٹریڈیشن ہے، آپ کے وہاں بچیاں یتیم خانے میں محفوظ نہیں ہیں، قرآن حکیم پڑھتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں، قبر میں محفوظ نہیں ہیں، قبر کے اندر اتر کے وہ زنا کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ پاکستان میں، گھر میں چچا بھائیوں اور ماموں ان کے ہاتھ عزتیں محفوظ نہیں ہیں، تانے ہر وقت یورپ کو دیتے رہتے ہیں، امریکہ کو دیتے رہتے ہیں کہ وہاں عورت کی عزت نہیں ہے اور اس کا کوئی دفاع نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالیے، جھانکیے، دیکھیے کہ کیا حشر کیا اس معاشرے کا آپ سب نے مل کر، چاہے وہ لبرلز ہوں، چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں، چاہے وہ سیاسی جادوگر ہوں، آپ سب کو بلا لیے، سب کو دکھائیے یہ منظر۔ کوئی کچھ کرتا ہے؟ تھوڑی دیر ہمارے آپ جیسے لوگ جو دور ہیں وطن سے وہ اس کو محسوس کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، اس کے بعد دوسرے حادثے تک کے لیے وہ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اگر کسی معاشرے میں انصاف اس درجہ خراب ہو چکا ہو کہ ایک آدمی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے اپنے 50 روپے کے پیپر پہ لکھ کر لے لیتا ہے اجازت نامہ اور چلا جاتا ہے، بیمار یہاں ہوتے ہیں، شفا لندن میں پاتے ہیں، اور دوسری جانب کل کا قصہ ہے کہ ایک ماں جو 7 سال تک کورٹ آتی اور جاتی رہی اور اس کے بچے کو جس نے قتل کیا تھا، جب کل اس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ گن لے کر آئی اور اس نے اس قاتل کو موت کی نیند سلا دیا۔ ایسے واقعات ہوں گے، ایسے واقعات ہی ہوں گے جب جسٹس پرووائڈ نہیں کریں گے آپ، اور آج تک کوئی ایک سزا ایسی نہیں دی گئی جس سے دوسرا جو ہے وہ اپنی کریکشن کر سکے۔ کہتے ہیں نا، یو ڈونٹ کریکٹ دا مین یو ہینگ، یو کریکٹ ادرز بائی ہم۔ جس کو آپ نے موت کی سزا دے دی اس کی کریکشن تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو چلا گیا، لیکن دوسرے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آج تک اس معاشرے میں کسی لیول پر ایسی سزائیں نہیں دی گئی اور معاشرہ جو ہے وہ بے حسی کی راہ پہ چلتا جا رہا ہے، چلتا نہیں جا رہا ہے، ہر سطح پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہر سطح پہ۔ دیکھیے، سب سے بڑا تنزل جو ہوتا ہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہوتا ہے، تعلیمی میدان میں ہوتا ہے۔ آج ہر میدان میں، کسی بھی میدان میں آپ چلے جائیے، تنزلی کا شکار ہیں۔ اگر وہی لبرلز جو ہر وقت اپنے بڑا گنگاتے ہیں کہ ہم بہت روشن خیال ہیں، وہ مذہبی رہنما جو ہر وقت نماز پڑھنی چاہیے، میں نے یہ نہیں کہتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں نماز الحمدللہ، جو صرف ریچولز پہ زور دیتے ہیں، وہ اگر اس طرف آ جائیں اور تحریک چلائیں تو حل نکل سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس دنیا میں ہر مسئلے کا ایک حل ہے اور ہر مشکل کی ایک تدبیر بھی ہے، ہمیں باعمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز اس کو شیئر کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔